السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ مختار انصاری کو ہفتے کو غازی پور کے محمد آباد یوسف پور میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ نماز جنازہ اور تدفین کے وقت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ان کی قبر یوسف پور کے کالی باغ قبرستان میں تیار کی گئی تھی۔ مختار انصاری کی نماز جنازہ میں افضل انصاری کے ساتھ عمر انصاری اور مختار انصاری کا پورا خاندان موجود تھا۔ مختار انصاری کو ہفتے کی صبح تقریباً 10:35 پر یوسف پور کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کے جنازے میں حامیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس دوران سابق وزیر انبکا چودھری اور ایس پی کے کئی لیڈروں نے شرکت کی۔ مختار انصاری کی موت پر اٹھنے والے سوالات کے درمیان جمعے کو مجسٹریل انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ انصاری کے اہل خانہ نے الزام لگایا تھا کہ انہیں باندھا جیل میں سلو پوائزن دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ اتر پردیش کے کئی اضلاع میں ان کی موت کے بعد سیکورٹی الرٹ جاری کر دیا گیا تھا۔ وہیں ڈاکٹروں کے ایک پینل نے کل میڈیکل کالج میں ان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا۔ اگرچہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی ہے، تاہم ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مختار انصاری کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے۔ اور مختار انصاری کی موت کے بعد عدالت میں جمع کرایا گیا ایک آڈیو اور خط وائرل ہو رہا ہے۔ آڈیو میں مختار انصاری بہت ہی دھیمی آواز میں بات کرتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں، جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انتہائی کمزور ہو گئے تھے۔ دوسری طرف ان کے فرزند عمر انہیں تسلی دیتے ہوئے بھی پائے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2 روز قبل علاج کے بعد مختار انصاری کو ہاسپٹل سے جیل منتقل کیا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے اپنے فرزند عمر سے فون پر بات چیت کی تھی۔ یہ آڈیو اسی گفتگو کا بتایا جا رہا ہے۔ وہیں وائرل خط میں بھی مختار انصاری نے کچھ افسران پر جیل کے اندر کھانے میں زہر ملانے اور ان کے قتل کی سازش کا الزام عائد کیا تھا۔ اہل غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری ہے۔ غزہ میں گزشتہ شب ہونے والے حملوں میں مزید درجنوں فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ وسطی غزہ میں نصیرات اور مغازی دونوں پناہ گزین کیمپوں میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنا کر انہیں تباہ کر دیا گیا ہے۔ وہیں جنین میں اسرائیلی فوج نے ایک 13 سالہ لڑکے کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان شدید لڑائی بھی جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے کئی جنگجوؤں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کے مختلف حملوں میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ حماس نے ناصر اسپتال کے قریب ایک عمارت میں چھپے ہوئے اسرائیلی فوجیوں پر راکٹ دھماکہ کر دیا ہے، جس سے بتایا جا رہا ہے کہ 16 اسرائیلی فوجی شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم اسلامک جہاد نے 6 فوجیوں کے دستے پر گھات لگا کر حملہ کیا ہے۔ ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے، جس میں اسرائیلی ملٹری ہیلی کاپٹر کو زخمی اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ اسپتال میں اترتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی زخمی یا مارے گئے ہیں کہ انہیں 4 مختلف اسپتالوں میں منتقل کرنا پڑا ہے۔ جس طریقے سے اسرائیل غزہ میں تباہی مچائے ہوئے ہے اور ہتھیاروں کے ذریعے سے عام شہریوں پر حملہ کر انہیں جس طریقے سے انہیں مار رہا ہے، اس کے بعد کئی ممالک میں اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں اور حکومتوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ انہیں ہتھیار برآمد کرنا بند کر دے۔ لیکن اسی درمیان ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے حال ہی میں کروڑوں ڈالر کے ہتھیار اور جنگی لوازمات اور جنگی طیارے اور 2000 پاؤنڈ بم سمیت کئی ہتھیار اسرائیل کو بھیجنے کی منظوری چھپکے سے دی ہے۔ جمعے کو مشہور امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہوا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ خاموشی سے ہتھیار بھیجنے کی منظوری انہوں نے دے دی ہے، جس کے تحت امریکہ اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی 1800 سے زائد بم اور 500 پاؤنڈ وزنی 500 بم فراہم کرے گا۔ اسرائیل کو جدید ترین جنگی طیارے بھی دیے جائیں گے۔ تاہم ذرائع نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ غزہ میں اس سے قبل بھی 2000 پاؤنڈ بم کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ اسرائیل کو روانہ کیا گیا تھا۔ وہیں اس فیصلے کے بعد اب لگاتار سوالات اٹھ رہے ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ جنگ بندی کی اقوام متحدہ کے قرارداد پر عمل کرنے کے بجائے بائیڈن انتظامیہ ایک بار پھر کیوں غزہ میں بچوں کو، عورتوں کو، خواتین کو اور وہاں کے عام شہریوں کو ذبح کرنے کے لیے ہتھیار سپلائی کر رہا ہے۔ وہیں 7 اکتوبر کے بعد سے بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو اب تک ہتھیاروں کے 100 سے زائد پارسل روانہ کیے ہیں۔ اور جس طریقے سے اسرائیل کے حملے جاری ہیں، اس کو لے کر اب حماس کا کہنا ہے کہ نتنیاہو کی پالیسیاں غزہ میں انہی کے اسیروں کو قتل کر رہی ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیل اور حماس قطر میں ثالثی مذاکرات کے ایک اور دور کے لیے تیار ہیں۔ ایسے میں فلسطینی گروپ غزہ میں قیدیوں کے حوالے سے اسرائیلی حکومت اور وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حماس نے اس بات پر زور دینے کے لیے
اسیروں کا ایک بیان ریکارڈ کیا ہے کہ اسرائیلی اسیران کو بھی انہی سنگین حالات کا سامنا ہے جیسا کہ محصور انکلیو میں فلسطینیوں کو ہے۔ بیان میں اسیر یہ کہتے ہوئے پایا جا رہا ہے کہ نتن یاہو کی پالیسی کی وجہ سے ان کی تکلیف ہر روز بڑھ رہی ہے اور وہ اپنی رہائی کا انتظار کر رہا ہے۔ اور بین الاقوامی عدالت انصاف نے اسرائیل کو بغیر کسی رکاوٹ کے غزہ میں انسانی امداد داخل کرنے کی اجازت دینے کی ہدایت دی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل کو اس کی پرواہ ہے، جبکہ سبھی جانتے ہیں کہ غزہ پر اسرائیل نے جنگ کے حوالے سے ICJ کے سابقہ احکامات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ وہ ترنمول کانگریس لیڈران نے برسر اقتدار BJP پر سینٹرل ایجنسیوں کے غلط استعمال کا الزام عائد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے مداخلت کی گزارش کی ہے۔ TMC لیڈران نے اپنی فکر ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پیر کے روز چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنر سے ملاقات کریں گے۔ دہلی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر مغربی بنگال کے وزیر نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طریقے سے جھارکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کو لوک سبھا انتخابات کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے سے پہلے گرفتار کیا گیا، یہ پریشان کرنے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیجریوال کو تو ضابطۂ اخلاق نافذ ہونے کے بعد گرفتار کیا۔ وہ ترنمول لیڈران نے دعویٰ کیا کہ ED، CBI اور NIA جیسی سینٹرل ایجنسیاں اپوزیشن لیڈروں کو ہدف بنا رہی ہیں، انہیں اپوزیشن کے خلاف اسلحے کی شکل میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ چائلڈ کمیشن نے ایک بار پھر دارالعلوم دیوبند کی گھیرہ بندی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ایک نئے فتوی کے حوالے سے کچھ قابل اعتراض مواد کے نام پر DM سہارنپور و SSP سہارنپور کو مکتوب بھیج کر دارالعلوم دیوبند کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حالانکہ دارالعلوم دیوبند نے صاف کیا ہے کہ جس طرح کے فتوے کا حوالہ دیا جا رہا ہے ایسا کوئی فتویٰ ان کی ویب سائٹ پر موجود نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس NCPCR دارالعلوم دیوبند کے فتووں کے خلاف مہم چلا رہا ہے، کیونکہ اس سے قبل 22 فروری کو دارالعلوم دیوبند کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے 2 نوٹس چائلڈ کمیشن جاری کر چکا ہے اور اب یہ تیسرا نوٹس ہے۔ خط میں چیئرمین نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہیں اس فتوے کی ایک کاپی ملی ہے جس میں پاکستان کے ایک فرد نے غیر مسلم قوتوں پر خودکش حملے کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اس کے جواب میں غلط اور غیر انسانی لکھنے کے بجائے دارالعلوم دیوبند نے کہا کہ اپنے مقامی علماء سے رابطہ کریں۔ دوسری طرف اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کے قائم مقام محترم مولانا مفتی راشد اعظمی نے کہا کہ ہمیں ابھی اس سلسلے میں کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا ہے، البتہ جس قسم کے فتوے کا حوالہ خبروں میں دیا گیا ہے اس قسم کا کوئی فتویٰ ان کی ویب سائٹ پر موجود نہیں ہے۔ اور محکمہ انکم ٹیکس کی جانب سے ٹیکس ادائیگی کا نوٹس جاری کیے جانے کے معاملے پر کانگریس نے بالواسطہ BJP پر سخت حملہ کیا ہے۔ پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ جب حکومت تبدیل ہوگی تو جمہوریت کو پامال کرنے والوں پر کارروائی ضرور ہوگی، اور ایسی کارروائی ہوگی کہ دوبارہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی یہ سب کرنے کی۔ اگر یہ انسٹیٹیوشنز اپنا کام کرتے، اگر CBI اپنا کام کرتی، ED اپنا کام کرتی تو یہ نہیں ہوتا۔ تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے، یہ جو سب کر رہے ہیں، کہ کسی نہ کسی دن BJP کی سرکار بدلے گی اور پھر کارروائی ہوگی، اور ایسی کارروائی ہوگی کہ میں گارنٹی کر رہا ہوں یہ پھر سے کبھی نہیں ہوگا۔ تو ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ ساتھ ہی کانگریس نے انکم ٹیکس محکمے کی طرف سے جاری کردہ نئے نوٹس کے خلاف 30 اور 31 مارچ کے سنچر اور اتوار کو ملک گیر مظاہرے کا اعلان کیا ہے۔ وہیں اپوزیشن پارٹی کانگریس نے BJP پر ٹیکس ٹیررزم شروع کرنے اور جمہوریت کو کمزور کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ یہ جمہوریت کے لیے مضر ہے۔ وہ ہندوستان میں اپوزیشن کے خلاف کارروائیوں، اروند کیجریوال کی گرفتاری اور عین الیکشن کے وقت کانگریس کے اثاثے منجمد کیے جانے پر امریکہ اور جرمنی کے اظہار تشویش کے بعد اقوام متحدہ نے بھی محتاط ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ عالمی ادارے کے سیکریٹری جنرل انتونیو گتریس کے ترجمان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ انہیں امید ہے کہ ہندوستان میں ہر کسی کے حقوق محفوظ رہیں گے۔ وہ ایک حالیہ آپریشن میں کیرل پولیس نے کنور ضلع میں ایک مقامی RSS لیڈر اور اس کے رشتہ دار کے گھر سے 770 کلو گرام کا آتشی مادہ ضبط کیا ہے۔ یہ مادہ راشٹریہ سویم سیوک کے مقامی لیڈر وڈکائل پرمود اور اس کے رشتہ دار وڈکائل شانتا کے گھر سے برآمد کیا گیا ہے۔ پرمود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ فی الحال فرار ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خفیہ معلومات کی بنیاد پر انہوں نے یہ آپریشن شروع کیا تھا۔ آپریشن کے بعد یہ معلومات درست ثابت ہوئی۔ پولیس نے مزید بتایا کہ ابتدائی رپورٹ میں اشارے ملے ہیں کہ یہ آتشی مادہ غیر قانونی طور پر تقسیم کیا جانے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور 2 FIR اس سلسلے میں درج کی گئی ہیں۔ وہ اتنے بڑے پیمانے پر آتشی مادے کے برآمد ہونے سے مقامی سطح پر خوف و ہراس پھیل گیا ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوک سبھا انتخابات ہونے والے ہیں۔ یاد رکھیں کہ گزشتہ سال کنور کے قریب ہی ایک بم دھماکے میں RSS سے وابستہ ایک نوجوان بم بناتے وقت بری طرح جھلس گیا تھا۔ اس دھماکے میں 20 سالہ وشنو کی
ہتھیلیاں بھی جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی تھیں۔ وہی روسی حکام نے ملک میں ایک اور دہشت گردی کی بڑی سازش ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ روس کے علاقے استاورپول میں بم دھماکے کی سازش ناکام بنا دی گئی ہے۔ روسی حکام کا اس حوالے سے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہنا تھا کہ کارروائی میں 3 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ گزشتہ دنوں بھی ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا جس میں 100 سے زائد افراد کی جانیں چلی گئی تھی، جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ ان کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی تھی۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔